ناول آسمان کے رنگ از قلم کائنات زہرا، باب نمبر 1 استقبال ایپیسوڈ نمبر 17۔ صبح سے وہ عائب دماغی کے ساتھ بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی اور اس کو زینب کی بات بار بار یاد آ رہی تھی۔ کبھی کبھی آسمان کبھی صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں وہ بیٹھی بیری کے درخت کو دیکھنے لگی۔ میرا وجود کیا ہے؟ کیا میں ان کو نوکر ہوں؟ کیا ہو؟ کیا اس شاہ کی عزت گوارا کرے گی؟ اس کی بیوی حویلی میں کام کرے، لیکن اس کو عزت کی پرواہ ہوتی تو کبھی نکاح ہی نہیں کرتا۔ اس نے تلخی سے سوچا، رجو حویلی تو پہ ہم آیا، آج بہت بڑی دعوت ہے، تو نے تمہیں بلایا ہے۔ بی بی پانی والا گڑا ایک لکڑی کے بنے ہوئے سٹینڈ پر رکھ رہی تھی۔ رجو سن رہی ہے نا؟ بی بی نے جب اسے متوجہ نہ دیکھا تو وہ دوبارہ مخاطب کیا، رجو تو ٹھیک تو ہے نا؟ بی بی نے اب اسے ہلا کر پوچھا تھا۔ ہاں، وہ ایک دم گھبرا کر بولی۔ ہاں بی بی میں ٹھیک ہوں، بتایا تو تھا تجھے طبیعت نہیں ٹھیک، اس نے روکے انداز میں کہا۔ ہاں تو اب اتنی چھٹیاں ہو گئی ہے، آج حویلی والوں نے بلا کر بھیجا ہے۔ بی بی اب اس کے لہجے پر غصہ ہو گئی تھی، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا حویلی میں بیٹھے اس شخص کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دے۔ ہاں ایک دن ادھر ہی چلی جاؤں گی۔ رجو غصے سے اٹھی اور اپنی چپل پہنی اور کمرے میں آ گئی۔ اپنے کپڑے نکال لیے، جا رہی ہوں حویلی۔ بی بی کو سناتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ تو اتنے دن آئی کیوں نہیں؟ دیکھو رجو، یہ روز روز کی چھٹیاں مجھے پسند نہیں ہے۔ نہیں ہوں گی تمہیں پسند، میری مرضی، میں جب مرضی آؤں جب نہ آؤں، اب جا کر جس کو میری بدزبانی کی شکایت لگانی لگا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ رجو اسے وحشت زدہ آنکھوں سے گور کر کپڑا کچن کے سلیب پر پھینک کر حویلی کی رکبی حصے میں آ گئی۔ اسے اب بینا سے ڈر نہیں لگتا تھا، وجہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس گھر کی بہو تھی، وجہ یہ تھی کہ اب اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی مزید کیا خراب ہو سکتی ہے، کیا کر سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ۔ اس کا ڈر خوف ختم ہو چکا تھا اور کہیں نہ کہیں اسے بینا پر شک تھا۔ کیوں اسے وہ جان بوجھ کر اتنا وقت حویلی میں ٹھہرائی رکھتی؟ یقیناً وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی، وہ سب سمجھ رہی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے اب؟ بینا نے دل میں سوچا، لیکن سر جھٹک دیا۔ اسی بات سے چڑھ رہی تھی، جانتی ہوں، لیکن شاہ کا حکم مجھے سب سے اہم ہے، بولتی رہے۔ بینا اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ دعوت ڈیرے میں منعقد کی گئی تھی۔ ڈیرے کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے ولیمہ ہو۔ ایئر کنڈیشن ٹینٹ میں کالے اور سفید رنگ سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ کھانا تو باہر سے ہی پکنا تھا، لیکن آج صرف مرد ہی نہیں، دعوت پر عورتیں بھی مدعو تھیں، اس لیے گھر میں صفائیاں چل رہی تھی۔ دعوت شام کے وقت تھی۔ یہ شناور شاہ کی سیاسی پارٹی کے جیتنے کی خوشی میں دعوت دی جا رہی تھی۔ شناور شاہ خود تو الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن بڑھ چڑھ کر سیاسی لوگوں کی حمایت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا تو سیاست میں بھی حصہ لے سکتا تھا، حتیٰ کہ اس قدر تعلقات تھے کہ اپنی الگ سے پارٹی قائم کرتا تو تب بھی ملک کی نامور سیاسی پارٹیوں میں سے ایک ہوتی۔ یہ دعوت بھی کسی سیاسی کامیابی پر دی جا رہی تھی۔ انہی کی پارٹی کا کوئی شخص کیس جیت چکا تھا اور اسی کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ تقریباً شام کے 6 بجے گرمی کا زور کم ہوا تو مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ شناور شاہ مایہ والا سوٹ پہنے، اوپر واسکٹ پہنے ایک کرسی پر براجمان تھے، جبکہ علی شاہ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ساتھ ہی شجاعت شاہ بھی کھڑا تھا۔ شمیز وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی جب سے شناور شاہ آیا تھا اس کو کوئی اس سے رابطہ ہوا، نہ آمنا سامنا ہوا۔ بابا، مجھے تایا جان کی سمجھ نہیں آتی، خود وہاں بیٹھے ہیں جبکہ ہمیں یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، اپنے بیٹے سے بھی کوئی کام نہیں کرتے، ہمیں انہوں نے نوکر سمجھا ہوا ہے، بس تم صبر رکھو، بھائی جان بھی جانتے ہیں۔ شمیز ان کا کہا نہیں مانتا، بھائی جان آگے نمبرداری تمہارے ہی سپر کریں گے۔ شمیز کا رویہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اس کو گاؤں کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے تو لگتا چند دن اور بس وہ واپس چلا جائے گا۔ بھائی جان کا اس کو UK بھیجنے کو فیصلہ ہمارے لیے بہت مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ علی شاہ کی آواز میں خوشی کی ایک رمق تھی۔ یقیناً وہ خوش تھا کہ شمیز کو گاؤں یا یہاں کے کسی بھی طرح کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر وہ واپس جاتا تو بھی ہمارا ہی نقصان ہے۔ سجاد کی آنکھوں میں کچھ تھا، کیا تھا وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ نقصان مجھے نقصان نہیں لگتا۔ ابھی علی شاہ کے منہ میں ہی بات تھی کہ اس کی بولتی داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر بند ہو گئی۔ پنڈال میں آدھے لوگ آ چکے تھے، لیکن مہمان خصوصی نہیں آیا تھا۔
ابھی جو شخص داخل ہوا تھا اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، سلور رنگ کے کپلنگز بال جلد سے کٹے کیے ہوئے شال میں شاہو کا انداز لیے وہ چل کر اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں سچ کہا، وہ یہاں کے معاملات میں دخل نہیں دے رہا، وہ تو سب سے بدل رہا ہے۔ سجاد کی بات میں طنز واضح تھا، جبکہ علی شاہ شمیز کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا، جو اب اپنے باپ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی انہیں اطلاع دی گئی کہ مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ شناور شاہ اٹھا اور ساتھ ہی شمیش بھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اٹھا۔ باپ کے ساتھ چل کر وہ پنڈال کے داخلی دروازے تک آیا تھا۔ ان کے ساتھ دو نوکروں نے پھول اٹھائے ہوئے تھے، جو انہوں نے آنے والے مہمان کو پیش کرنے تھے۔ شمیز بیٹا، تم آج پاکستان کے فیڈرل ہیلتھ منسٹر سے ملو گے۔ آج کی دعوت انہی کی کامیابی کی خوشی میں رکھی گئی ہے۔ ان پر کرپشن کا الزام لگا تھا اور اللہ کے فضل سے وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ شناور شاہ اپنے چشم چراغ کو آج کی دعوت کا اصل مقصد بتا رہے تھے۔ شمیز اپنے سفید چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑے ان کی بات سن رہا تھا، جو انگریزی میں اسے بتا رہے تھے۔ چلے، امید ہے ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ شمیز کا جواب اردو میں سن کر شناور شاہ کے منہ پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اب وہ آنے والے مہمان کی جانب متوجہ تھے، جو بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ اتر چکے تھے اور اب پنڈال کے داخلی دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کو بہت شاندار طریقے سے خوش آمدید کہا گیا۔ منسٹر صاحب کو پھول شمیز نے پیش کیے، جبکہ باقی ان کے ساتھ لوگوں کو بھی پھول پیش کیے گئے۔ سجاد اس وقت جل چکا تھا، آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ جب تک شمیز نہیں آیا تھا یہ جگہ اس کی تھی، تایا جان اسے سب سے آگے کرتے تھے، اب اس کے آتے ساتھ ان کے بھی رنگ بدل گئے۔ اس کا دل تھا یہاں سے چلا جائے، لیکن ایسا کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اگر ایسا کرتا تھا تو اسے بد تہذیبی سمجھا جاتا۔ اب منسٹر صاحب براجمان ہو چکے تھے، میڈیا کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ شیشے کے میز کے گرد سفید رنگ کے صوفے لگے تھے، وہاں منسٹر صاحب کے ساتھ شناور شاہ اور علی شاہ بیٹھے تھے، جبکہ شمیز اور سجاد منسٹر کے ساتھ آئے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کبھی کوئی بڑا زمیندار آتا اور منسٹر صاحب کو مبارک دے کر جاتا تو کبھی کوئی آتا۔ بہت سے سیاسی لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ کافی اچھا انتظام کیا، منسٹر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ایم این اے نے انتظامات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ اپنی ہر تقریب ایسے ہی کرتے ہیں، سجاد شاہ نے محرور سے انداز میں جواب دیا، جبکہ شمیز کے کانوں میں بلوٹوتھ لگا تھا اور موبائل پر وہ ہونے والے گفتگو کا ترجمہ سن رہا تھا۔ اب تو اس کو بہت حد تک اردو آ چکی تھی۔ دوسری طرف عورتوں کا انتظام شاہ کے لان میں کیا گیا تھا۔ وہاں گاؤں کی کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ وہاں بھی ایئر کنڈیشن ٹینٹ لگائے گئے تھے، جو زیادہ بڑے نہ تھے، لیکن انتظام اندر سے بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ باہر ڈیرے میں تھا۔ منسٹر کی زوجہ محترمہ بھی تشریف لائے تھے۔ نہ صرف زوجہ بلکہ والدہ بھی شامل تھی۔ ان کے ساتھ بھی نوکروں کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی۔ ان کو خوش آمدید بڑی حاجن اور چھوٹی حاجن یعنی سجاد کی والدہ امارہ نے کیا تھا، اور اب عورتوں میں معمول کی بات ہی چل رہی تھی۔ رجوع کو اب کوئی کام نہیں تھا، نہ ہی حویلی کی کسی نوکرانی کو کام تھا۔ آج کھانا پیش کرنے کے لیے بھی عورتیں ہی موجود تھیں۔ حویلی میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کالی اور سفید یونیفارم میں ویٹرز وہاں موجود تھے۔ انا نے آج پاکستانی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جو امارہ نے دلکش کے ہاتھوں بھجوایا تھا۔ اس طرح کی دعوت وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ دلکش رباب کے ساتھ ہی انا بھی موجود تھی۔ رجوع بھی وہاں موجود ایک ٹیبل پر بیٹھی انا کو گھور رہی تھی، جس نے ہرے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ کون ہے یہ؟ کیا رشتہ ہے شاہ کے ساتھ؟ اگر شاہ کی محبوبہ تو مجھ سے نکاح کیوں؟ آخر کیا کر رہا ہے تو شمیش شاہ؟ زینب نے رجوع کو سوچوں میں گم دیکھا تو اس کے سامنے چٹکی بجائی، کہاں گم ہو؟ دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت انتظام کیا ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ رجوع نے کالا لان کا سادہ سوٹ پہنا ہوا تھا، سفید رنگ کا دوپٹہ تھا جس پر شیشے لگے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ دیکھ، سامنے منسٹر کی بیوی بیٹھی ہے، اس کے کپڑے دیکھ، بال دیکھ، اس کے زینب منسٹر کی بیوی پر تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ رجوع ابھی تک اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں مصروف تھی، جو شاید اسے کبھی نہ مل پائے۔ ہم اپنی بیٹی عالیہ کا رشتہ آپ کے بڑے بیٹے شمیز کے لیے پیش کرتے ہیں۔ منسٹر رضا کی بات پر شناور شاہ نے ان کو مسکرا کر دیکھا۔ ہم آپ کے مشکور ہیں رضا صاحب، لیکن شمیز کا رشتہ تو نہیں، البتہ اپنے بھتیجے سجاد شاہ کا رشتہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شناور شاہ کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس بات سے پہلے سے ہی واقف ہو۔ رضا صاحب نے ایک نظر سجاد کو دیکھا،
جس نے کریمی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا خوبصورت نوجوان، ہمیں یقیناً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رضا صاحب کی بات پر علی شاہ بھی بہت خوش ہوئے، سب کو ہی اس رشتے کی تجویز بہت پسند آئی تھی۔ رضا گیلانی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ان سے رشتہ کرنے کا مطلب ہے خود کو مزید مضبوط کرنا۔ پھر ہماری طرف سے رشتہ پکا سمجھے، شناور شاہ نے مسکراتے کے ساتھ جواب دیا۔ یقیناً یہ دعوت جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا اور اس رشتے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ شمیز نے سجاد کو مبارکباد پیش کی۔ سجاد شاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا رشتہ آج طے ہونا ہے، اس لیے اس کو یہ بات نئی معلوم نہ ہوئی، جبکہ شمیز کے لیے نئی تھی۔ عورتوں میں بھی رشتہ پکا ہونے کی خبر پھیل چکی تھی۔ چلو اب نئے کام مل جائیں گے، پہلے حویلی میں کام کم ہوتے ہیں جو اب یہ شادی آ رہی ہے۔ رشتہ پکا ہونے پر اتنے انتظامات کیے گئے تو شادی پر تو رجو حسن سے بیٹی شاہو کے انتظامات کو کوس رہی تھی، اس تک بھی خبر آ چکی تھی۔ سب میں مٹھائی تقسیم کی گئی، گاؤں میں بھی مٹھائی بھجوانے کا کہا گیا۔ رجو تم اور زینب اور سعد راشدہ کو ساتھ لینا، تم سب نے گاؤں کے ایک ایک گھر میں مٹھائی پہنچا کر آنی ہے، آؤ ڈبے تیار پڑے ہیں۔ بینا نے ان سب کو وہاں سے اٹھایا۔ رجو ناگواری سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ جانتی تھی اسے یہ کام کرنا تو تھا ہی۔ مطلب ادھر شادی ہوگی۔ انا نے مٹھائی کی وجہ پوچھی تو دلکش نے اسے بتایا۔ دلکش ابھی اسے شمیز کی دوستی تصور کر رہی تھی، وہ اس سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، جبکہ رباب اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ ہاں شادی ہوگی، میرے بھائی کی شادی، دلکش نے وضاحت کی۔ تمام عورتیں خوش تھیں، کھانا لگایا جا رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی کی شادی کا کھانا ہو۔ رجو تو اب بینا کی ساتھ مٹھائی کے ڈبے اٹھانے چلی گئی تھی۔ بینا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اتنے ڈبے تھے، وہی کلو والے 23 سے 3 بس۔ رجو نے مٹھائی کے ڈبوں کو دیکھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جہاں ڈھیر لگا پڑا تھا ایک اور کو ساتھ ملا لو اور 2 دفعہ چکر لگا لینا، پہلے دور کے گھروں میں دے آنا اور پھر نزدیک کے گھروں کے لیے دوبارہ لے جانا، اور بہن جی ایسے کہ بار بار چکر لاندیاں لگاتی رہنا، رجو نے اسے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ بینا اس کے کام چوری پر افسوس کرتی باہر نکل گئی۔ چلو کڑیوں لڑکیوں کام تے لگ جاؤ، وہ عیدی روٹی تے ویسے ہی حرام ہے اپنے تے۔ رجو نے چند ڈبے اٹھا لیے، لیکن باری کافی ہو گیا تھا، سب نے 20-20 ڈبے اٹھا لیے تھے۔ تم لوگ چلو، میں کسی ایک اور کو ساتھ لے کر آتی ہوں۔ زینب اور راشد آگے نکل گئے، جبکہ رجو ابھی حویلی میں ہی چکر لگا رہی تھی کہ کوئی فارغ مل جائے، لیکن اس کو کوئی بھی اور لڑکی فارغ نہ ملی، ہر کوئی کہیں نہ کہیں مصروف تھی، سب باہر ہی موجود تھے، حویلی کے اندر کوئی بھی نہ تھی۔ وہ دوبارہ کچن میں آئی اور 20 ڈبے اٹھا لیے، کافی وزن تھا لیکن وہ جلد سے جلد کام ختم کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کچن سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ شمیز شاہ سے سامنا ہو گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اندر آیا ہو، اور ایسا ہی تھا۔ شمیز نے رجو کو دیکھا اور رجو نے اس کو آنکھوں دو چار ہوئے تو شمیز نے آنکھیں چرا لیے، جبکہ رجو چل کر اس کے پاس آئی۔ دیکھو اپنے نکاح کی مٹھائی بانٹنے جا رہی ہوں، رجو نے اس کے قریب آ کر آہستگی سے کہا تھا۔ اگر وہاں کوئی موجود بھی ہوتا تو نہ سن سکتا، جبکہ ایک تلخ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی ہوئی وہ حویلی کے ہال والے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ شمیز اس کی تلخی پر مسکرایا۔ کہانی جاری ہے، مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔